ویلکم بیک ناظرین، پروگرام ہماری بھی سنو میں بدر منیر چودھری حاضر خدمت ہے، اور پچھلے پروگراموں کے بارے میں جو آپ نے تجاویز اور اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آئندہ بھی آپ ہمیں اپنی تجاویز سے آگاہ کیجئے۔ info@tv1canada.com یا آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں اور اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں، یا اس پروگرام میں اگر آپ کوئی تبدیلی چاہتے ہیں، کسی مہمان کو بلانا چاہتے ہیں یا خود آنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ جناب ڈاکٹر اظرف صاحب، کشمیری کل وہ کہتے ہیں پوائنٹ اچھا دیکھیں، ایک میں آپ کو بتاؤں، یہی پروگرام پاکستان میں ہو رہا ہو تو یہ ہم گفتگو کہیں اور لے جا سکتے ہیں۔ چلیں، ہمیں ٹورانٹو میں بیٹھنے کا یہ فائدہ ہے کہ ہم کھل کھلا کے ایک بات کر رہے ہیں، ہر پوائنٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ ایک سری نگر سے وہاں کی مٹی سے ہیں، ایک پاکستان کی اور کشمیر کی مٹی سے آپ کا تعلق ہے۔ کل کو کشمیری اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں نہیں چاہیے، یہ آپ کا حل ہمیں نہیں چاہیے، تو مسئلہ تو وہیں کا وہیں رہا۔ نہیں بدر بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک اس کا سالڈ قسم کا سلوشن نہیں ہوگا اس وقت تک تو میرے خیال میں وہ کشمیری اس کو کبھی نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ مسئلہ تو سب کشمیر کا ہے۔ اگر وہ پاکستان کو ایسا ڈیسائیڈ کرتا ہے جس میں سے یہ دونوں مل کے کر لیتے ہیں، دونوں مل کے کر لیتے ہیں کہ جی تم وہ لے جاؤ، ہم یہ لے لیتے ہیں، تو وہ جو قربانی ہیں وہ کہاں جائیں گی لوگوں؟ وہی تو چیز ہے نا، اگر وہ یہ کہتے ہیں تو پھر تو ہمارا اتنا عرصہ لڑنے کا، اتنی قربانیاں کشمیریوں کا خون بانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس لیے اس کا حل تو وہی ہوگا کہ ایک کشمیریوں کو شامل کریں، اور دیکھیں گیو اینڈ ٹیکس ہوتی رہتی ہے ہر مسئلے میں، جب انٹرنیشنل لیول پہ کوئی بات ہوتی ہے تو کچھ اس کا حل ہے، لیکن اس کا حل تو میرے خیال میں صرف یہی ہے کہ وہاں پہ صرف اور صرف فری اور پارشل جو ہے نا الیکشن کروا دیے جائے، پلیبیسائٹ کروا دیا جائے۔ اس کے بعد دیکھیں، یہ ایک یونو کے سب سے بات ہے جی، بڑی بات یہ ہے کہ یونو کی جو ریزولوشن جو پڑی ہوئی ہے اس کے مطابق اس کا حل کر دیں۔ ہم تو کشمیری یہی چاہتے ہیں، اس میں نہ تو انڈیا کچھ کہہ رہا ہے نہ پاکستان کچھ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کا حل صرف وہی ہے، اس کے مطابق وہاں پلیبیسائٹ۔ فاروق صاحب، یہ جو تنظیمیں ہیں، یہ جو کشمیری تنظیمیں وہاں پہ لیڈران ہیں، وہ آپ سمجھتے ہیں وہ سالڈ اور سٹرونگ ٹریک پر ہیں؟ دیکھیے جی، وہ آکیپیشن کے انڈر آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ آپ ادھر سے نکل رہے ہیں باہر، آپ کے باہر ایک مشین گن لے کر بیٹھا ہے آدمی، آپ کتنا ان لیڈروں سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں، ان کے بارے میں بھی شک و شبہات ہیں کہ جی یہ پاکستان پرو پاکستانی ہے، یہ پرو ہندوستانی ہے۔ دیکھیں جی، کیونکہ آکیپیشن ہے۔ اچھا، وہاں پہ عمر عبداللہ چیف منسٹر ہے، وہاں پہ فاروق عبداللہ چیف منسٹر، محبوبہ مفتی اپوزیشن ہے، پارلیمنٹ ہے، لیجسلیچر ہے، وہ کون ہے؟ ان کو تو ہندوستانی تو پیسے دے رہا ہے، تو نیشنل کانفرنس بنا رہا ہے۔ آپ 8 لاکھ فوج نکالیے میرے ساتھ، آپ دیکھیے کہ وہاں پر وہ عمر عبداللہ ایک دن رہے گا یا نہیں۔ صحیح۔ اسی طرح سے یہاں پر، اسی طرح سے میں نے یہ کہا کہ جہاں سے اب وہ تحریک چلا رہے ہیں، وہ جو لیڈران چلا رہے ہیں تحریک، وہاں پر ان کو تو کوئی سپورٹ تو چاہیے، وہ پاکستان سے لے رہے ہیں وہ سپورٹ۔ اب اس سپورٹ میں ایک آکیپیشن میں رہ کر آپ کر نہیں سکتے ہیں وہ ایکسپیکٹ ان سے جو ہونا چاہیے تھا۔ صحیح۔ اس لیے دوسری بات یہ میں نے کہا پہلے بھی آپ کو کہ 22 انٹیلیجنس ایجنسیز وہاں پہ انہوں نے اپنے لیڈر بھی بنائے ہیں وہاں پہ ودن کشمیر میں، جو ایک کیاس کھڑا کر رہے ہیں۔ وہاں پہ انہوں نے ہر ایسے NGOs بنائے ہیں جو مین چیزوں سے اٹھا کر دوسری چیزوں میں لوگوں کو لگا رہے ہیں۔ دیکھیں، پرسوں گیلانی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دے دیا کہ بھائی ہم ادھر یاترا نہیں چاہتے ہیں 50 دن کا، یہ ایک نان ایشو ہے۔ صحیح، یہ جو میں نے ابھی بات کی تھی کہ وہ ایک مفتی صاحب نے دے دیا جی لڑکیوں کا بینڈ نہیں ہونا چاہیے، نان ایشو۔ گیلانی صاحب کی بہت قدر کرتا ہوں، لیکن وہ ہندوستان کے اس چال میں آ گئے نا کہ مین ایشو کو ادھر رہ کر آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ لے رہے ہیں، ڈیوائڈ اینڈ رول۔ عمر فاروق صاحب اٹھ کے پاکستان آ گئے، ارے بھائی پاکستان آ کر بیٹھے 2-4 آدمیوں سے مل کر، اب ہندوستان بول رہا ہے میں تو نہیں بات کرنے والا ہوں۔ ہاں صحیح صحیح۔ وہ بول رہے ہیں کہ میں بات کرنا، گیلانی صاحب اس کو بول رہے ہیں کہ آپ بات ہی نہیں کر سکتے ہو۔ سو ڈیوائڈ اینڈ رول یہ آکیپیشن میں ہوتا ہے ایک کنسرٹ۔ اسی لیے میں آپ کو یہ بول رہا ہوں کہ
پاکستان از دا اونلی کنٹری ہو سپورٹس کشمیر. یہ فلسطین نہیں ہے. فلسطین میں ایجپٹ یا سیریا یا جارڈن یہ نہیں بولتا ہے کہ فلسطین میرا حصہ ہے. صحیح. یہ میری شاہراہ ہے. کشمیر کے معاملے میں پاکستان ایک فریق ہے. ٹھیک ہے. اور اس فریق کو ایک پاورفل فریق اگنور نہیں کر سکتے آپ اگنور نہیں کر سکتے. لیکن پاکستان اور کشمیری ان میں آپس میں ایک بات ہونی چاہیے آن ریشنلزم. پھر مسئلہ حل ہو پھر مسئلہ یہ کوئی اس بات پر نہیں ہونی چاہیے کہ میں ماسٹر ہوں آپ یہ کر لیجئے میں یہ کر لیتا ہوں. نہیں, یہ بٹوین پاکستان اینڈ کشمیری ایک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ ہم نے کرنا کیا ہے اس چیز میں. اسی روڈ میپ پر آپ چلیے. صحیح. ڈاکٹر صاحب, کینیڈا سمجھتے ہیں کشمیر کے حوالے سے موقف جو ہے وہ انسانی بنیادوں پر ٹھیک ہے کینیڈا کا؟ دیکھیں جی, کینیڈا کی جو آرمی ہے وہ یونائٹڈ نیشن میں بھی ہے اور کافی عرصہ وہ آبزرو بھی کرتے رہے ہیں, پوری بارڈر کو LOC کو آبزرو کرتے رہے ہیں. ان کے پاس کافی سارا ڈیٹا ہے جو ہیومن رائٹس وائلیشن کا ہے ادھر بھی اور ادھر بھی جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے. تو دے کین پلے اے گڈ رول کہ کینیڈا کی اس وقت جو ہے ٹریٹیز جو ہو رہی ہیں یا آسٹریلیا کی ہو رہی ہیں جو انڈیا کے ساتھ, آسٹریلیا اور کینیڈا کافی سارے ان کے اپنے, بلکہ آپ نے سنا ہوگا کہ آسٹریلیا نے اپنے آئین میں بھی چینج کیا ہے صرف اس کے ساتھ نیوکلر ٹریٹی کرنے کے لیے. تو یہ کینیڈا تو ایک اہم رول کر سکتا ہے. اور یہاں پہ جو ان کی ہیومن رائٹس کی کمیشن جو ہے, ریکارڈ تو اچھا ہے کینیڈا کا اس حوالے سے, انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پہ ہمیشہ آواز بلند کی ہے. یونائٹڈ نیشنز کا ریزولوشنز تو ٹیبل کیا کینیڈا نے کیا ہے, بالکل ایگزیکٹلی کینیڈا نے کیا ہے. انہوں نے یہ کیا ہے تو دے ہیو سم مورل ریسپانسبلٹی. لیکن میرا کہنے کا مقصد لیکن ہماری کمزوری ہے کہ ہم اس کو اتنا نہیں کر رہے ہیں کہ کینیڈین گورنمنٹ پہ اتنا دباؤ نہیں ڈال رہے ہیں ہم کہ بھائی آپ ایک رول ادا کر لیجئے, کیونکہ یو آر یہ تو اس کے بانی ہیں یونائٹڈ نیشن ریزولوشن. فاروق بھائی پتہ ہے وجہ کیا ہے, مین جو چیز ہے وہ یہی آتی ہے کہ ان کے انٹرسٹ کس کنٹری کے ساتھ زیادہ ہے. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو کہا جو ان کے معاہدے ہو رہے ہیں یا سارا کچھ ان کا جو ہو رہا ہے یا جو ان کی انویسٹمنٹ وہاں پہ جا رہی ہے تو ان کی زیادہ تر ہمدردیاں تو ادھر ہی ہوں گی. ٹھیک ہے. اور اس کو میں نے آپ کو پہلے بولا ہے کہ جو ان کا میڈیا ہے اس کا ایک مائنڈ سیٹ ہے, اس نے ایک پری ڈیزائن کیا ہوا ہے سارا کچھ جو دنیا کے سامنے ہمارا جو چہرہ دکھا رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے یا پاکستان نے کیا کرنا ہے, وہ پاکستان کی جو تھنک ٹینکس ہیں ان کو سوچنا چاہیے. کمپلیٹلی ایسا بھی تو نہیں ہوتا ہے کہ آپ اگنور کر سکتے ہیں. جو کینیڈا کی ہیومن رائٹ جو بل آف لبرٹیز جو ہے جو یہاں پر ہیومن رائٹس کا ہے ان کانسٹیٹیوشن میں ہے, چارٹر ہے ان کا. آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کینیڈا کی صرف اکانومک انٹرسٹس ہیں. کوئی بھی کینیڈین سٹیزن یہ اٹھ کے کینیڈا کہ پارلیمنٹ کو یہ بول سکتا ہے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں جبکہ آپ کے کانسٹیٹیوشنز میں یہ درج ہے کہ ایک ہیومن رائٹ ابیوزز ہو رہے ہیں وہاں پر, جیسے ماس گریو ہے. صحیح. اس کو اگر ہم ہائی لائٹ کر لیں اور ان کے سامنے ریکارڈز لائیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ اکنامک پرائیورٹیز کو کمپلیٹلی الگ رکھیں گے. لیکن وہ تو پھر کمزوری تو پھر ہماری آ گئی, ہم ان کو بتا نہیں سکے. وہی چیز ہے نا, دیکھیں یہ ماس گریو کا ایک ایسا ایشو تھا, دیکھیں یہ انٹرنیشنلی دنیا کا ایک واحد ایک ایشو تھا اس کو ہائی لائٹ کیا جا سکتا تھا اور انڈیا کا جو چہرہ پوری دنیا کو دکھایا جا سکتا تھا, لیکن اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا گیا. صحیح. اس کے اوپر اگر پاکستان اس کے اوپر اس کو کاؤنٹر کرتا پورے طریقے سے, دیکھیں کہ یہ ایک چھوٹی سی چیز نہیں ہے, ایک ماس گریو لوگوں کو اکٹھا مارنا, پھر لوگوں کے ساتھ ایک قبر میں ان کو پھینکنا, ٹھیک ہے, پھر ان کے رشتہ داروں کو جا کر بھی ٹارچ کرنا کہ آپ نے نہیں بولا کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں. دیکھیں جی 5 جنوری کو پارلیمنٹ میں اسپیکر صاحب نے, پاکستان کی پارلیمنٹ میں اسپیکر صاحب نے سٹیٹمنٹ دے دی ہے. آپ ایک ریزولوشن پاس کر لیجئے پاکستان پارلیمنٹ میں ماس گریوز آن کشمیر. صحیح, وہ نہیں کر رہے ہیں. وہ نہیں کر رہے ہیں. پولیٹیکل مجبوری ہیں ان کی, وہ کہتے ہیں کہ اس میں کون سی پولیٹیکل مجبوری ہے. آپ ہیومن رائٹ کمیشن ہے وہاں پر پاکستان میں, آپ پاکستان کی گورنمنٹ ہیومن رائٹس کو الگ تو نہیں رکھتے ہیں نا کانسٹیٹیوشنلی, تو وہ علمبردار ہے دنیا کے ہیومن رائٹس کی. تو اس میں کون سی یہ ہے کہ آپ ریزولوشن نہیں پاس کر سکتے ہیں. اگر
दिसंबर 1990 में, आई थिंक दिसंबर 1990 में जब तहरीक स्टार्ट हो गई कश्मीर में, इमीडिएटली इंडियन पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट वाज जनसंघ और कांग्रेस और एनीबॉडी, कि कश्मीर एक अटूट अंग है, इसको हम अलग नहीं होने दें. इससे रेजोल्यूशन पास्ड इन 1990 बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. अच्छा, मैं पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स कमीशन, एक बहुत बड़ा इजलास था वहाँ पे, सब कैबिनेट मिनिस्टर्स बैठे थे और वो हमसे पूछ रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है कश्मीर में. मैं ये अंदर से ये सोच रहा हूँ कि ये पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इनके पास तो पूरी डिटेल्स होनी चाहिए क्या हो रहा है. सही, लेकिन वो बस वो अपनी कुर्सी संभालने के चक्कर में रहते हैं. 5 फरवरी आप मना रहे हैं, बड़ी बड़ी तकरीरें तो हो रही हैं, भाई आप पार्लियामेंट में बैठे हो, एक रेजोल्यूशन पास कर लो कि ये आप उठाएंगे एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ या जेनीवा में आप ह्यूमन राइट्स कमीशन के साथ उठाएंगे कि मास ग्रेव्स का पता कर लीजिए या डीएनए का रिकॉर्ड तलब कर लीजिए. अच्छा फारूक साहब, आखिरी सवाल अगर मुझे 9/11 ने इफेक्ट किया मसला कश्मीर को, थोड़ा सा पीछे गया? 9/11 से मसले कश्मीर पीछे नहीं गया, लेकिन हिंदुस्तान ने 9/11 का फायदा उठाया. हाँ, आप डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, अगर 9/11 ना होता तो मसला कश्मीर किसी हल की जानिब जाता? वो डेफिनेटली जा रहा था, और लेकिन देखें फिर वही बात है ना कि इंडिया ने उसको कैश करवा लिया, इंडिया ने इसको काउंटर किया, सारा क्या पूरी दुनिया को कह दिया जी कि ये तो सारे मुसलमान ऐसे ही हो रहा है, जबकि वो जो इंडिजिनस मूवमेंट चल रही है वहाँ पे वो तो टोटली डिफरेंट है. वो तो फ्रीडम फाइटर को आप कभी भी किसी टेररिस्ट ग्रुप से नहीं मिला सकते हैं ना, ये हो सकता है, क्योंकि ये तो यूनाइटेड नेशन ने आपको राइट्स दिए हैं. ठीक है. दूसरी बात मैं ये कह रहे थे कि वो मास ग्रेव में ये भी बताऊँ, ये पाकिस्तान या किसी और इंटरनेशनल ने ये उन्होंने किया, जम्मू कश्मीर ह्यूमन राइट्स कमीशन ने उसको एक्सपोज किया था. नहीं, वैसे तो इंडिया की कई ऐसी जो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं उनका है, पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स ने कई बार आवाज़ उठाई है, लेकिन जो फारूक साहब आपने कहा है कि सारी आवाज़ें एक आवाज़ में शामिल नहीं हो, जब अलग अलग जो हैं वो कमज़ोरी है. जब अगर एक आवाज़ होगी तो शायद कश्मीरियों को उनका हक़ राय दही मिल जाए. फ़ारूक सिद्दीकी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपका श्रीनगर से ताल्लुक़ है और हमें अच्छा लगा कि वो उस साइड से लोग क्या सोचते हैं. और डॉक्टर अजरफ साहब, आप पाकिस्तानी हिस्सा से आपका ताल्लुक़ है कश्मीर से, तो इस साइड के लोगों की राय का हमें पता चला. और एक हम कोशिश करेंगे कि जो इंडियन प्रो इंडियन लोग हैं उनको भी यहाँ बुलाएं, जरूर, ताकि उनका भी मौक़िफ़ हम आमने सामने बैठें, ताकि वो क्या सोचते हैं वो इंडिया के हवाले से उनका, ताकि एक बैलेंस जो प्रोग्राम है. हमारी लड़ाई तो हिंदुस्तान के लोगों के साथ तो है नहीं, सही, हमारी उनके साथ लड़ाई नहीं है, हमारे दोस्त हैं वो. मैंने एक जगह लिखा था कि एक छोटी बच्ची ने एक टेलीविज़न प्रोग्राम ईद का, कुछ चांद रात का एक प्रोग्राम था, वो देख के अपनी माँ से कहा कि कल कश्मीर में ईद है, तो माँ ने कहा कि कश्मीर में चांद नहीं निकलता. जितने लोग हैं उतनी दास्तानें, उतनी दुख की कहानियाँ. इस उम्मीद के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करता हूँ कि कश्मीरियों को इंसाफ मिले, और अगर हमारी ज़िंदगी में मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा. हम भी कश्मीर को इंसाफ के हवाले से एक दुनिया के नक्शे पे हम देखना चाह रहे हैं कि कश्मीरी अवाम जो हैं वो जुल्म व सितम से उनको निजात मिल जाए. बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में साथ देने का. इस प्रोग्राम के हवाले से अपनी राय से ज़रूर हमें बताइएगा, नवाजिएगा. info@tv1canada.com. बदर मुनीर चौधरी को इजाज़त दीजिए. अपना ख्याल रखिएगा और उन दोस्तों का, अहबाब का, मोहल्ले वालों का जो आपका बहुत ख्याल रखते हैं. खुदा हाफिज़.